وجود خدا کے چار دلائل۔ پہلی دلیل، مقاصدی یا غایاتی دلیل۔ غایتیت کی اصطلاح یونانی لفظ ٹیلوس سے لی گئی ہے، جس کے معنی اینڈ یا پرپس یعنی مقصد و غایت کے ہیں۔ غایاتی دلیل خدا کے وجود کو ثابت کرنے کی ایک ایسی کوشش ہے جس کی روح سے کائنات بحیثیت ایک کل کے ایک غایاتی فعلیت کی نشاندہی کرتی ہے۔ خدا کے وجود کے تمام شواہد میں سے غایاتی طرز استدلال سب سے زیادہ معروف ہے، یہاں تک کہ مشہور زمانہ متشکک ڈیوڈ ہیوم کہتا ہے کہ نظام کائنات میں جہاں کہیں نظر دوڑائیں، ہر جگہ ایک نہ ایک غایت، ایک نہ ایک ارادے اور ایک نہ ایک منصوبے کی کار فرمائیاں نظر آئیں گی۔ چنانچہ ایک انتہائی سطحی بے حد غبی مفکر بھی عموماً اس نظام کو ذرا مشکل ہی سے بے سود و بیکار متصور کر سکتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ کوئی ایسا شاہد کہ جو شاذ و نادر ہی مشاہدوں کی زحمت گوارا کرتا ہے، وہ بھی انتخاب و تدارج، تطبیق و ترتیب کی ان علامات کو دیکھ کر ورطہ حیرت میں پڑ جاتا ہے اور ایک بامقصد منظم کائنات کا قائل ہو جاتا ہے۔ ذی حیات اشیاء کی ساخت پر اگر ہم ایک گہری نظر ڈالیں تو ہم دیکھیں گے کہ ان کی ساخت کا ہر عضو بقائے حیات کے کاروبار میں پوری طرح شریک و معاون ہوتا ہے۔ آنکھ دیکھتی ہے، دانت چباتے ہیں، ذہن فکر کرتا ہے۔ پرندوں کے پر، چوپایوں کے پاؤں، مچھلی کے گلپھڑے صرف ایک دوسرے سے ان معنوں میں تو ضرور مختلف ہوتے ہیں کہ پر اڑنے میں، پاؤں دوڑنے میں اور گلپھڑے تیرنے میں مددگار ہوتے ہیں، ورنہ ان میں اور کوئی فرق نہیں، اور یہ کہ یہ سب کے سب بقائے حیات ہی کی جانب مشترکہ مساعی میں لگے رہتے ہیں۔ انتخاب و تدراج اور نظم و ضبط کے ان مظاہر سے اس امر کی واضح نشاندہی ہو جاتی ہے کہ ان مظاہر کا خالق ایک صانع و عادل وجود رکھتا ہے۔ چنانچہ ان مظاہر کی توجیہ اندھے میکانکی قوانین کی بنیاد پر نہیں کی جا سکتی، بلکہ یہ کسی نہ کسی اصول عاقل کی ہدایت ہی کا نتیجہ ہیں۔ سینٹ ایکوینس کہتا ہے کہ لازمی طور پر کوئی نہ کوئی ایسا وجود عاقل ضرور ہے جو ان فطری اشیاء اور ان کے مقاصد کا تعین کرتا ہے، اور اسی وجود عاقل کو ہم خدا کہتے ہیں۔ قدیم یونانی فلاسفہ میں افلاطون اور ارسطو نے کائنات کے تشکل میں ایک عاقل و منظم صورتحال پر زور دیا اور کہا ہے کہ اس کارخانہ عالم کے پس پشت ایک نہ ایک مقصدیت کی کار فرمائی ہے۔ فلسفہ جدید میں تمام تصوریتی فلاسفہ مثلا فشٹے، ہیگل، فیشنر، لاؤزے، وونڈنٹ، پالسن اور بہت سے دوسرے فلاسفہ اس رائے سے متفق نظر آتے ہیں کہ کائنات غایاتی اور عاقل، بامانی اور بامقصد ہے۔ مارٹینو نے بھی منصوبہ بندیوں کی ان علامات کے پیش نظر اس کارخانہ عالم کو ایک لامتناہی اصول عاقل پر منطبق کیا ہے۔ دنیا میں مقاصد کو دو طرح پر منطبق کیا جاتا ہے۔ اول طریق تو یہ ہے کہ کائنات میں مقاصد کو خارج سے متعلق کیا جاتا ہے اور وہ خارج خدا ہے۔ دوسرا طریق یہ ہے کہ دنیا تصور مطلق کی شعور بالذات قوتوں سے کہ جو اس نظم کائنات میں از خود سرایت کیے ہوئے ہے سے متعلق ہے۔ یہ نظریہ کہ غایات کا تعین دنیا سے خارج کہیں اور سے ہوتا ہے، فلسفیانہ فکر سے میل نہیں کھاتا، کیونکہ کوئی ایسا نظریہ خدا کو محض ایک معمار کی حیثیت سے زیادہ کچھ اور نہیں گردانتا، اور اس امر کی توجیہ بھی نہیں کر پاتا کہ خدا اور کائنات میں عضویاتی ربط کیوں کر ممکن ہو پاتا ہے۔ چنانچہ یہ نظریہ کہ غایت عالم کے بطن میں ہے، جس کو ہیگل اور اس کے پیرووں نے آگے بڑھایا، کائنات کی زیادہ بہتر توجیہ کا باعث نظر آتا ہے۔ پروفیسر ایل ٹی ہینڈرسن، جو ہارورڈ یونیورسٹی میں حیاتیاتی کیمیا کے استاد تھے، کہتے ہیں کہ اور تو اور غیر نامیاتی فطرت میں بھی مقصدیت کا سراغ ملتا ہے۔ انہوں نے بے شمار ایسی مثالیں یکجا کی ہیں جن سے نئی اشیاء کے ظہور اور ان کے قوت زا امکان اور ماحول کے ساتھ ہم آہنگ ہونے کی مختلف صورتوں کا پتہ چلتا ہے۔ پروفیسر موصوف کہتے ہیں کہ اس ہم آہنگی کو میکانکی فارمولوں یا مادی اصولوں پر نہیں پرکھا جا سکتا، بلکہ اس کے لیے غایاتی توجیہ کا ہونا زیادہ بارآور اور بہتر ہے۔ مگر اس دلیل میں بھی کچھ نہ کچھ دشواریاں آڑے آتی ہیں، جن کا تذکرہ یہاں ضروری معلوم ہوتا ہے۔
नंबर 1, इसके दोष बदोश इंतखाब व तदारुज और मुताबिकत के अलावा ऐसी बतेरी अलामतें भी मिलती हैं जिनसे इस दुनिया में बेतुके तनाकुसात और मुख्तलिफ बुराइयों की निशानदही होती है। गायाती इस्तिदलाल के हामी मुफक्करीन फितरी और अखलाकी शर को नजरअंदाज कर देने में हक बजानिब नहीं। नंबर 2, दूसरी तरफ खारिजी गायत के तायुन का तसव्वुर भी इसलिए काबिल एतमाद नहीं कि यह खुदा को एक मशीनी भूत की पस्ती तक खींच लाता है। यहां तक कि गायत फिल बतन का तसव्वुर भी खुदा के तसव्वुर को एक कायनाती मवाद की तहदीद में ला जकड़ता है। इससे यह कहीं साबित नहीं होता कि खुदा मादे का खालिक है। नंबर 3, यह इस्तिदलाल खुदा को सिर्फ एक बेहतरीन सना की हैसियत ही दे पाता है, लेकिन मज़ाहिब का खुदा तो कुछ ज्यादा ही मुकद्दस और मुनज़्ज़ा हस्ती है जो यकीनन महज एक सना से कहीं बेहतर सूरत वजूद है। दूसरी दलील, वजूदियाती दलील। वजूदियाती इस्तिदलाल अकलियत परस्तों के यहां खुदा के वजूद से मुतल्लिक हमारे अकायद के इस्तेहकाम के लिए एक आला कार की हैसियत रखता है। इस नजरिए की रूह से खुद खुदा के तसव्वुर से ही खुदा के वजूद का इस्तिनबात या असबात होता है। गोया यह कि तसव्वुर उसी चीज का हो सकता है जो अपना वजूद रखती हो। यह रिवायती वजूदियाती इस्तिदलाल सेंट एंसलम से मंसूब किया जाता है। एंसलम कहता है, हम खुदा की तारीफ यूं करते हैं कि वो हमारी फिक्र का सबसे बड़ा इम्कानी मारूज है, लिहाजा जब कोई मारूज फिक्र मौजूद ही ना हो तो उस जैसा कोई दूसरा मारूज बिल्कुल उसी के मानिंद मौजूद हो सकता है जो यकीनन उससे बड़ा होगा। गरज यह कि फिक्र के तमाम तर मुमकिना मारूजात में सबसे बड़े मारूज को लाजिमन मौजूद होना चाहिए। लिहाजा अजीम से अजीम तर और अजीम तर से अजीम तरीन और फिर इससे भी अजीम तर का वजूद तो मुमकिन है। खा यह सिलसिला कितना ही लामुतनाही हो, आखिरकार खुदा ही के वजूद पर मुंतिज होगा। लिहाजा मालूम यह हुआ कि खुदा है। यह इस्तिदलाल हमेशा ही मजहबी अफराद की जानिब से हदफ तनकीद बना रहा और एक वक्त वो आया कि यह इस्तिदलाल लोगों के जहन से महव हो गया, तां कि इसे एक बार फिर डिकार्ट ने मुदल्लिल तरीक पर पेश किया। नफसी तसव्वुरात के तज्जिये के वास्ते से डिकार्ट ने यह इस्तिदलाल किया कि हमारे मुख्तलिफ वहबी तसव्वुरात हुआ करते हैं जिनके दौरान हम मखसूस तसव्वुरात मसलन ला मुंतहा, खुद मुख्तार और अकमल वजूद का इदराक करते हैं, मगर इल्लियत की कदर कीमत इस अमर की मुत्तकाजी है कि हर मालूल के खासे असबाब होना लाजमी है। लिहाजा इस्लाम मुतनाही और अकमल वजूद को मालूल गर्दानते हुए डिकार्ट के पेश नजर फिर एक मसला था कि आखिर इस मालूल की भी कोई ना कोई मौजू इल्लत तलाश की जाए। हम बजाते खुद किसी ऐसे तसव्वुर को पैदा करने पर कादिर नहीं हुआ करते, क्योंकि हम तो खुद भी महदूद और नामुकम्मल वजूद की हैसियत रखते हैं। खुदा के वजूद का असबात एंसलम का वजूदियाती असबात नहीं है, बल्कि यह इल्ली असबात है जो हमारे अकमल वजूद के तसव्वुर पर मबनी है। इस इस्तिदलाल के बयान का दूसरा तरीका यह है कि तमाम दूसरी अशिया के तसव्वुरात जो कि नामुमकिन हैं अपने अंदर महज वजूद का इम्कान रखते हैं, मगर अकमल वजूद का यह तसव्वुर लाजमी वजूद की सूरत हाल है। चुनाचे खुदा एक अकमल वजूद की हैसियत में बगैर मौजूद हुए मुतसव्विर ही नहीं हो सकता। खुदा का वजूद मुकम्मल अकमलियत के पैकर की सूरत में लाजिमन लाजिम आता है। डिकार्ट अपने मफहूम को रियाजियात के हवाले से यूं बयान करता है कि वजूद के हस्त का तसव्वुर वजूद के तसव्वुर में उसी तरह शामिल है जिस तरह किसी मुसल्लस के तसव्वुर मुहीत में यह तसव्वुर भी शामिल है कि उसके 3 जाविये होंगे और उन जावियों का मजमुआ 2 जाविया कायमों के बराबर होगा। खुदा के वजूद के असबात के सिलसिले में यह एक वजूदियाती दलील है, लेकिन यहां फिर डिकार्ट का इस्तिदलाल एंसलम के इस्तिदलाल से एक जरा मुख्तलिफ है। ताहम कांट ने इस वजूदियाती इस्तिदलाल को हदफ तनकीद बनाया है। उसने इस अमर की निशानदही की है कि खुदा की वजूदियाती दलील दरअसल इस मफरूजे पर मबनी है कि तसव्वुर खुदा एक लाजमी तसव्वुर है। वो कहता है कि इस इस्तिदलाल में अफकार से हकीकत तक एक बिला तोजीह जस्त को दखल है। यह बिल्कुल ऐसा ही है जैसा कोई आदमी अपने जहन में $300 जो उसके जहन में है गोया वाकयतन उसकी अपनी जेब में भी मौजूद हों।
کانٹ کہتا ہے کہ خدا کے تصور سے ہم اس کے وجود کے معقول تصور کا استخراج تو کر سکتے ہیں، مگر خدا کے حقیقی اور واقعی وجود کا ہمیں کوئی علم نہیں ہو سکتا۔ کانٹ پھر کہتا ہے کہ یہ ایک تضاد ہے، مثلاً یہ کہ اگر کوئی ایسا مثلث ہوتا جس کے تینوں زاویے دو زاویہ قائموں کے برابر نہ ہوتے، بالکل اسی طرح یہ بھی ایک تضاد ہے کہ ایسا کوئی خدا ہو جو لازماً موجود ہو۔ چنانچہ ان صورتوں میں سے کسی صورت میں بھی ہمارے کسی موضوع کا قیام ممکن ہی نہیں، اگر معروض کو ہم منسوخ کریں یا اس سے قطع نظر کر لیں۔ ایک مثلث کے تصور میں اس کی اس صفت کا تصور شامل ہے کہ اس کے زاویوں کا مجموعہ دو قائموں کے برابر ہوگا۔ اسی طرح خدا کے تصور میں اس کے وجود کا تصور بھی شامل ہے۔ لیکن کانٹ پھر پوچھتا ہے کہ آخر ہم یہ کیوں فرض کریں کہ مثلث ہے یا خدا ہے؟ ہم اگر دونوں ہی صورتوں میں موضوع کو مسترد کر دیں تو معروضات کے استرداد میں کسی تضاد کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ خدا کے بارے میں ڈیکارٹ کے وجودیاتی اثبات کی حیثیت جس زمانے میں وہ پیش کیا گیا ایک منطقی استدلال کی تھی، اور غالباً اس استدلال پر اعتراض کی کوئی ممانت بھی نہیں تھی، کیونکہ کانٹ نے اسے ہدف تنقید بنایا تھا۔ تاہم ڈیکارٹ اب اتنا احمق بھی نہیں تھا جیسا کانٹ نے اسے سمجھا تھا۔ اس نے یہ بھی دعویٰ نہیں کیا کہ خدا اپنے وجود کے لیے محض تصورات کا پابند ہے۔ اس کے استدلال کی بنیاد فکر محض نہیں تھی، بلکہ وہ فکر کی مقتضیات سے استنباط کرتا ہے۔ اس کے نزدیک خدا اعتماد فکر کا ایک دوسرا پہلو ہے۔ پرنگل پیٹیسن کہتا ہے کہ وجودیاتی استدلال دراصل عقل بالذات کے اساسی اعتماد کے اظہار کی صحیح کرتا ہے۔ $300 کا خیال تو ہمارے ذہن سے محو ہو سکتا ہے، لیکن خدا کے تصور کو اپنے ذہن سے جھٹک دینا ممکن نہیں۔ ہمارے مفکر وجود کی انسانی فطرت کا یہ لازمی خاصہ ہے کہ ہمارے یہاں خدا کا کوئی نہ کوئی تصور ہمہ وقت موجود ہو۔ دراصل تصور خدا ہماری تمام فکر کا محصل ہے، بلکہ ایسی فکر جو تمام دوسرے افکار کا سرچشمہ ہے۔ لہذا جان کیرڈ کے نزدیک وجودیاتی استدلال کے حقیقی معنی یہ ہیں کہ بحیثیت ایک روحیتی وجود کے ہماری تمام شعوری زندگی کا انحصار ایک آفاقی خود آگاہی، ایک مطلق روحیتی زندگی پر منحصر ہے، جو محض ایک موضوعی تصور ہی نہیں بلکہ اپنے ساتھ ساتھ ایک حقیقی اور لازمی وجود کا اثبات بھی رکھتا ہے۔ تیسری دلیل، کائناتی دلیل۔ کونیاتی استدلال خدا کے وجود کے اثبات کی ایک ایسی کوشش ہے جس کا انحصار نظام کائنات کی ماہیت کے تجزیے پر ہے۔ اس استدلال کی بھی عموماً دو صورتیں بیان کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، کائنات کو معلول کی حیثیت دی جاتی ہے اور خدا کو اس معلول کی علت متصور کیا جاتا ہے۔ نمبر 2، کائنات کی حیثیت ایک مظہر کی ہے جس کی حقیقی تعقلی ماہیت کو خدا میں فرض کیا جاتا ہے۔ ہم یہاں دونوں صورتوں کا مختصر جائزہ لیں گے۔ پہلی صورت، کائنات معلولات کا ایک نظام ہے جس کا تنقیدی تجزیہ کائنات کو اس کے مقدم حالات کے معلولات کے طریق پر اخذ کرتا ہے، اور پھر وہی حالات مزید تجزیے کے بعد کچھ دوسری علتوں کے معلول قرار پاتے ہیں جو اپنی باری آنے پر اپنی مقدم علتوں کے معلول بن جاتے ہیں۔ غرض یہ کہ یوں ہماری مسائی مظہری اشیاء کے تعین کے سلسلے میں ایک لامتناہی رجت کا طویل زنجیرہ بناتی چلی جاتی ہیں۔ لیکن کسی ایک صورتحال کا قائم رہنا دشوار معلوم ہوتا ہے، کیونکہ یہ صورتحال ایک قطعی توجیہ کے طور پر غیر تسلی بخش ہے۔ علت اول کا مفروضہ جو موجود بالذات علت کی حیثیت رکھتا ہے اور جو تمام موجودات کی ایک بہتر توجیہ پیش کرتا ہے، زیادہ بہتر ہے، اور یہی بالذات علت اور موجود بالذات علت اول خود خدا ہی کی اپنی ذات ہے۔ دوسری صورت، مظہری کائنات عارضی، فنا پذیر اور غیر حقیقی ہے۔ دنیا کا یہ مظہری پہلو انسان کے ذہن میں اس تجسس کا سبب بنتا ہے کہ آخرکار کوئی نہ کوئی مستقل اور غیر متغیر اور یقینی وجود ہونا چاہیے، اور ایسا وجود خدا کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ ہمارا محدود شعور یا فکر محدود خود بھی ایک ایسی ماورائیت کی جانب ایک واضح اشارہ کرتا ہے کہ ہماری یہ دنیا ایک ایسا علاقہ ہے جس میں محسوس و عارضی اشیاء اپنا وجود رکھتی ہیں، اور کم از کم ایک ایسے تصور سے
ایک ایسا رشتہ ضرور بنتا ہے جو غیر مرئی اور ابدی حیات کی نشاندہی کرتا ہے، یعنی ایک ایسا وجود جو غیر متنوع ہونا چاہیے، یا یہ کہ جہاں تغیر کا کوئی عکس نہ ہو۔ ڈاکٹر مارٹینو نے کونیاتی استدلال کو ایک ذرا مختلف انداز سے پیش کیا ہے۔ اس کے استدلال کی بنیاد علیت کے تصور کے تجزیے پر مبنی ہے۔ مارٹینو کے خیال کے مطابق علت کے تصور سے طاقت، قوت و توانائی، حکم و ہدایت کا ہی تصور ہمارے سامنے آتا ہے۔ ایک مخصوص علت نتیجہ کے طور پر اپنے ان ہی اصولوں کے سبب ایک مخصوص معلول بھی پیدا کرتی ہے۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ طاقت، قوت و توانائی، حکم و ہدایت کے تصورات کو ہم خود ہی اپنی نفسی فعلیت کے مشاہدہ باطنی کے تجزیے کے واسطے سے اخذ کرتے ہیں۔ ہم نفسی توانائی سے آگاہ ہوتے ہیں، اور یہی آگہی ہماری اکثر فعلیتوں کے لیے رہنما قوت کی حیثیت سے کام کرتی ہے۔ بالفاظ دیگر ہمیں اپنے ارادے کا اولین علم ہوا کرتا ہے۔ آرمسٹرانگ کہتا ہے کہ ضوء کاشفہ کی ایک ہی جھلک مجھے اپنے ارادے کی باشعور قوت نافذہ کا عرفان دیتی ہے، اور ساتھ ہی اس کے مقابلے میں ایک دوسری قوت کا احساس بھی ہوتا ہے، اور میں یہ محسوس کرنے لگتا ہوں کہ وہ بھی میرے ارادے ہی کی طرح کوئی دوسرا ارادہ ہے۔ یعنی بالفاظ دیگر جب کبھی کسی معلول میں کوئی تبدیلی واقع ہوتی ہے تو ہمارا یہ یقین ہوتا ہے کہ اس وقوع کا سبب ایک قوت ارادی ہے۔ چنانچہ اسی تصور پر تمام کائنات کو قیاس کیا جا سکتا ہے، جس کی علت لامتناہی طور پر طاقتور، مکمل، موجود بالذات اور شعور بالذات ارادہ ہے۔ لہذا ایک ایسے ارادے کو ہی ارادہ خداوندی کہا جا سکتا ہے، اور جسے تمام عالم کا حاکم و خالق ہونا چاہیے۔ مگر اس طرز استدلال میں بھی کچھ خامیاں موجود ہیں، اور وہ یہ ہیں۔ پہلی خامی، علت اولیٰ کا مفروضہ اس بنیاد پر ہدف تنقید بنایا گیا ہے کہ یہ غیر تسلی بخش ہے، کیونکہ یہ بات پھر بھی تشنہ توجیہ رہ جاتی ہے کہ آخر علت اولیٰ کا وجود کس طور ممکن ہوا۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ عدم سے کوئی شے وجود میں نہیں آ سکتی، لہذا خدا کا وجود پھر بھی ایک غیر ثابت شدہ مفروضہ ہی کی حیثیت رکھتا ہے۔ مزید برآں جیسا کہ کیرڈ کہتا ہے کہ ایک محدود یا ممکن معلول سے ہم ایک محدود یا ممکن علت کا ہی استخراج کر سکتے ہیں، یا پھر ہم زیادہ سے زیادہ اسی طرح کی علت کی ایک غیر مختتم ترتیب و تواتر کے نتیجے تک پہنچتے ہیں۔ محدود معلولات سے کسی قطعی علت کا استخراج کرنا غیر منطقی تضاد کا حامل ہے۔ دوسری خامی، مارٹینو کا یہ مبحث کہ مطلوبہ معلول کی دریافت کے لیے علی توانائی کو کسی نہ کسی ہدایت کی ضرورت ہوا کرتی ہے، درست نہیں، کیونکہ بسا اوقات علل معلولات کو کسی واسطے کی رشد و ہدایت کے بغیر ہی اتفاقی طور پر پیدا کر لیتی ہیں۔ تیسری خامی، کانٹ نے کونیاتی یا علی استدلال کو اس بنیاد پر ہدف تنقید بنایا ہے کہ علیت کے تصور کا اطلاق شے بالذات یا خدا پر نہیں ہو سکتا۔ چوتھی دلیل، علت اولیٰ کی دلیل۔ یونانی زبان میں الہ کے وہ معنی نہیں جو بعد میں مسیحیت اور دیگر مذاہب نے اس لفظ کو دیے۔ مسیحیت اور دیگر مذاہب مثلا اسلام میں الہ سے مراد وہ قادر مطلق ہستی لی جاتی ہے جس نے اس عالم کو عدم سے تخلیق کیا ہے، لیکن ہمیں ارسطو کے ہاں الہ کی یہ تعریف نہیں ملتی۔ ارسطو خدا کو خالق تسلیم نہیں کرتا، اس کا خدا غیر شخصی ہے، اور اس میں نہ حرکت ہے اور نہ ہی احتیاج و ارادہ ہے۔ کائنات میں تین اصول جاری و ساری ہیں: مادہ، صورت اور حرکت۔ حرکت مادہ اور صورت کے امتزاج سے پیدا ہوتی ہے۔ چونکہ مادہ اور صورت ازلی و ابدی قوانین ہیں، اس لیے حرکت بھی ازلی و ابدی ہے۔ خدا کو چونکہ وہ مادہ کی آمیزش سے پاک اعلیٰ ترین صورت سمجھتا ہے، اس لیے وہ مادہ کا خالق نہیں ہو سکتا۔ ارسطو کے مطابق خدا کائنات کی علت اولیٰ ہے۔ خدا خالص فکر ہے، خدا حقیقت مطلقہ ہے، خدا غیر شخصی ہے اور ساری کائنات کا نسب العین ہے۔ ہم خدا کی ان صفات کا جائزہ لیتے ہیں۔ دنیا میں جتنے بھی متحرک اجسام ہیں، ان کی حرکت دوسرے اجسام کی حرکت سے مستعار لی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ ایک لڑکتے ہوئے گیند کی حرکت کی توجیہ اس شخص کی حرکت کے حوالے سے کر سکتے ہیں جس نے اسے پھینکا ہو۔ ہر قسم کی حرکت اپنی ماقبل حرکت کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اگر آپ ان ماقبل حرکتوں کا
سراغ لگانا شروع کریں تو یہ سلسلہ وسیع سے وسیع تر ہوتا جائے گا، حتیٰ کہ آپ ایک ایسی خالص صورت تک پہنچ جائیں گے جس سے ماقبل کوئی صورت نہ ہوگی جو کہ اس کو متحرک کر سکے۔ دنیا میں جو حرکت بھی ہوگی وہ لازمی طور پر کسی صورت کا نتیجہ ہوگی۔ یہ صورت اپنے سے بلند تر صورت کی طرف صعود کرے گی، یعنی نچلے درجے کی صورت کے لیے مادہ یا استعداد کی حیثیت اختیار کر لے گی اور نتیجتاً متحرک ہو جائے گی۔ دنیا میں صورت اور مادہ کہیں جدا نہیں ہوتے۔ حرکت چونکہ مادہ اور صورت کی آمیزش کا نتیجہ ہے، اس لیے دنیا کی حرکت بھی کہیں ختم نہیں ہوتی، لیکن صعود کرتے ہوئے مادہ میں اسی طرح واقع ہوتی ہے جس طرح نزول کرتے ہوئے صورت میں واقع ہوتی جاتی ہے۔ اس طرح آخری صورت تک پہنچنے کے لیے ہمیں پہلے ان صورتوں سے گزرنا پڑتا ہے جن میں مادہ کی برائے نام آمیزش ہوتی ہے، اور پھر ان صورتوں سے گزرنا پڑتا ہے جو مادہ کی آمیزش سے بالکل پاک ہوتی ہیں، مثلا نفوس ملکوتی جو کرۂ افلاک کو گردش دیتے ہیں، اور تخلیقی عقل۔ ان بے مادہ صورتوں میں جو حرکت پائی جاتی ہے وہ آخری اور غیر متحرک صورت یعنی خدا کی متقاضی ہے۔ چونکہ خدا سے برتر کوئی صورت نہیں، اس لیے اسے صعود کرنے کی حاجت نہیں، چنانچہ خدا میں حرکت بھی نہیں۔ اس لیے خدا حرکتوں اور تبدیلیوں کے لمبے سلسلے کی وہ اولین علت ہے جو بذات خود غیر متحرک ہے۔ اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ خدا بھی متحرک ہے تو ظاہر ہے کہ ہمیں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ الوہی حرکت کی کبھی توجیہ و تشریح نہ ہو سکے گی، چنانچہ ارسطو کہتا ہے کہ خدا وہ اولین علت ہے جو کائنات کی حرکت کا باعث ہے، لیکن فی نفسہ ہی حرکت اور تغیر سے ماورا ہے۔ خدا کو وہ غیر متحرک محرک کا نام دیتا ہے۔ ارسطو کی یہی دلیل بعد ازاں فلسفیوں کے لیے کونیاتی دلیل کی بنیاد بنی۔ خصوصاً مسیحی فلسفی تھامس ایکوینس نے اس دلیل کو اپنے الہیاتی فلسفے کے لیے بنیاد کے طور پر قبول کیا اور مسیحی علم الہی کو ترتیب دیا۔ ارسطو کے نزدیک خدا چونکہ خالص صورت ہے، اس لیے اس میں مادہ کی آمیزش نہیں پائی جاتی، نتیجتاً وہ حرکت سے بھی معرہ ہے۔ صورت دراصل کلیہ یا تعقل ہوتی ہے، اس لیے خدا کی حیثیت ذہنی یا عقلی ہے، یعنی خدا ایک فکر ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا کس شے کا فکر ہے؟ منطقی فکر کا ہمیشہ کوئی نہ کوئی معروض ہوتا ہے۔ فکر کے عمل میں دو شرطوں کا ہونا لازمی ہے، ایک تو فکر کرنے والے کا وجود لازمی ہے، اور دوسرے اس شے کا وجود لازمی ہے جس کے بارے میں فکر کیا جائے۔ مزید برآں فکر کے عمل میں مفکر اور فکر کے معروض کی دوئی اور ثنویت لازم ہے، یعنی فکر کرنے والے کی حیثیت اس شے سے مختلف اور ممتاز ہونی چاہیے جس کے بارے میں فکر کیا جائے۔ اگر خدا فکر ہے تو یہ فکر کس شے کے بارے میں ہے؟ ارسطو کے خیال میں چونکہ خدا کمال مطلق ہے، اس لیے اس کا معروض اس کے باہر نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ معروض خالص صورت کے علاوہ کوئی اور شے ہو تو ہم خدا کو علت اولا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اس طرح فکر مطلق کا تعین کسی دوسرے معروض سے ہوگا۔ اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ خدا فکر ہے، لیکن یہ فکر سوائے فکر کے کسی اور شے کے بارے میں نہیں۔ خدا ایسا فکر ہے جو خود ہی اپنا موضوع بھی ہے اور معروض بھی۔ خود ارسطو کی تعریف یہ ہے کہ خدا تفکر فکر ہے، وہ کائنات کی کسی شے کے متعلق نہیں سوچتا، اس کی سوچ اور فکر اپنے ہی ازلی و ابدی کمال کے بارے میں ہے۔ فکر مطلق یا خدا ہی کائنات کی حقیقت ہے۔ اس کو ہم صحیح معنوں میں جوہر کا درجہ دے سکتے ہیں۔ اگرچہ ارسطو نے افراد کو جواہر کہا ہے، لیکن کوئی فرد یا جوہر خود مکتفی اور مطلق حقیقت نہیں بن سکتا۔ بے صورت مادہ اور بے مادہ صورت کی انتہاؤں کے درمیان وجود کے مختلف مراتب ہیں۔ ہر فرد زیریں درجوں کی منزل یا علت غائی ہے، لیکن اپنے سے بلند تر صورت کے لیے علت مادی کی حیثیت رکھتا ہے۔ ہر فرد مادہ اور صورت کا مرکب ہے، اس لیے وہ جزوی طور پر حقیقی ہوگا، لیکن خالص صورت سے بالا تر کوئی منزل نہیں جس کی کہ وہ علت مادی بن سکے۔ اس کے برعکس تمام زیریں درجوں کی وہ انتہا ہے، اس لیے ہم اسے حقیقت مطلقہ کہہ سکتے ہیں۔ خود مکتفی ہونے کی حیثیت سے صرف اسے ہی صحیح معنوں میں جوہر کا درجہ حاصل ہوگا۔ خالص صورت افراد کی طرح موجود نہیں، مگر مطلقاً حقیقی ہے۔
ایک غیر موجود شے کو حقیقی سمجھنا عام ذہن کے لیے قابل قبول نہیں، لیکن یہ امر ایک ترقی یافتہ تصوری نظام کی نشانی ہے۔ موجودات زمان و مکان کی گرفت میں ہوتے ہیں، لیکن ہستی زمان و مکان کے حوالوں سے بالا تر ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ارسطو کا خدا مکمل ہستی تو ضرور رکھتا ہے، لیکن اس کا وجود نہیں ہے۔ اب یہ ثابت کرنا بالکل آسان ہے کہ خدا غیر شخصی ہے۔ شخصیت کے لیے انفرادیت کا ہونا ضروری ہے۔ فرد کی تعریف ارسطو نے پہلے ہی کر دی ہے کہ اس کے لیے مادہ اور صورت دو لازمی شرائط ہیں۔ خدا چونکہ خالص صورت ہے، اس لیے وہ فرد نہیں ہو سکتا۔ شخصیت یا فرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ موجود ہو، لیکن خالص صورت مادہ سے علیحدہ موجود نہیں، لیکن مطلقاً حقیقی ہے، اس لیے خدا کی شخصیت نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم یہ تسلیم کر لیں کہ خدا کی شخصیت ہے، تو خدا پہاڑ، انسان یا درخت کی طرح محض ایک فرد بن جائے گا۔ کسی چیز کی صورت اس کی علت غائی بھی ہوتی ہے۔ بیج کی صورت بیج کی علت غائی یا نسب العین بھی ہے۔ یہ نسب العین فی نفسہ ہی غیر متحرک ہے، لیکن بیج کی ارتقائی حرکت کی رہنمائی کرتا ہے۔ ہستی کے مراتبی نظام میں جتنے بھی نسب العین ہیں، ان کی حیثیت اضافی ہے، کیونکہ وہ کسی بالا تر نسب العین کے لیے علت مادی بن جاتے ہیں۔ خالص صورت سے ماورا کوئی صورت نہیں، اس لیے یہ تمام غائی علتوں کے لیے نسب العین کی حیثیت رکھتی ہے، یعنی خدا ساری کائنات کا نسب العین ہے۔ جس طرح حسین چیز کی آرزو روح کو آمادہ عمل کرتی ہے، اسی طرح حسن الوہی کائنات میں حرکت و ارتقاء کا باعث بنتا ہے۔ اس کی مقناطیسی کشش سے ساری کائنات اس کی طرف کھینچی جا رہی ہے۔ اس حسن ازلی کا حصول تمام ہنگامہ وجود کی علت ہے۔ خالص صورت کی فعالیت جب خالص مادہ کی انفعالیت پر اثر انداز ہوئی تو کائنات میں ارتقائی عمل شروع ہو گیا۔ یہاں ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ارتقاء کا عمل کسی خاص لمحہ سے شروع ہوا تھا۔ مادہ محض انفعالیت یا استعداد کی حیثیت سے ازل سے موجود ہے۔ اسی طرح خالص صورت کی فعالیت بھی سرمدی ہے، چنانچہ ارتقائی عمل ازل سے چلا آ رہا ہے اور ابد تک جاری رہے گا۔ کائنات خالص صورت تک کبھی نہیں پہنچ سکتی۔ خدا ایک ایسا نسب العین ہے جس کا حصول ممکن نہیں، کیونکہ ممکن الحصول چیزیں تو وہ ہوتی ہیں جو موجود ہوں۔ خدا اگرچہ حقیقی ہے لیکن موجود نہیں۔ خدا کو کائنات کے کاروبار سے کوئی دلچسپی نہیں۔ اس کی زندگی ازلی و ابدی حسن و کمال کی زندگی ہے۔ اس کے برعکس ساری کائنات اس کی محبت میں گرفتار ہے۔ یہاں ارسطو اسپینوزا کی طرح یہ سمجھتا ہے کہ خدا کائنات کے حسن و قبح یا خیر و شر کا شعور نہیں رکھتا۔ خیر و شر یا حسن و قبح اس دنیا کے آفریدہ اضافی تصورات ہیں۔ خدا کے مقام پر ان کی کوئی حقیقت نہیں رہتی۔ خدا میں نہ احتیاج ہے اور نہ ارادہ، وہ ایک ایسی فکر ہے جو خود اپنے اوپر تفکر کر رہی ہے، اس لیے وہ ایک علت غائی کی حیثیت رکھتی ہے جو تمام کائنات کا نسب العین ہے، لیکن خود اس کو کائنات کے مسائل اور امور سے کوئی دلچسپی نہیں۔ ختم شد۔